اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 16 جون برود بدھ 2021 کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ النساء آیا نمبر 167 سے لے کر 170 تک ہوگا انشاءاللہ۔ آپ دعا فرمائیں کہ رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور پھر وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ بولیے، لوگوں کو اللہ کے راستے سے یہ سمجھ لیں کہ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے۔ خود تو کافر تھے کہ کلمہ اسلام نہیں پڑھا، اور پھر چونکہ عالم تھے تو رات کے ماہر تھے ظالم، جب ان سے کوئی پوچھتا کہ بھئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہاری تورات میں کوئی ذکر نہیں ہے، تو کہتے تھے نہیں جی نہیں تورات میں کوئی ذکر نہیں ہے، ہم نہیں سمجھتے معاذ اللہ کہ یہ آخری نبی ہیں۔ تو لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، جو لوگ اسلام کی طرف مائل ہونا چاہتے تھے ان کو یہ روکتے تھے۔ یہ دوسرا جرم ہو گیا۔ حالانکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اے میرے محبوب یہ آپ کا نبی ہونا اس طرح جانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹے کا بیٹا ہونا جانتے ہیں۔ اور سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودیوں سے مسلمان ہوئے، انہوں نے کہا جی ہم تو اپنے بیٹے کے بیٹا ہونے پر شک کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہماری بیوی نے خیانت کی ہو، پر اللہ کے نبی ہیں، اس بارے میں ہم تو اتنا بھی شک نہیں کر سکتے جتنا کہ اپنے بیٹے پہ شک کرتے ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا، تو اللہ نے فرمایا قد دلوا ضلالا بعیدا، پھر یہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے۔ بولیے، گمراہی میں بہت دور نکل گئے۔ پھر یہ تو بہت بڑے گمراہ کہ خود بھی ڈوبے، ان کو بھی لے ڈوبے۔ آگے اللہ نے فرمایا الا طریقہ، فرمایا ان الذین کفروا، یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وظلموا، اور ظلم بھی کیا۔ اس ظلم سے مراد شرک بھی ہے، اس ظلم سے مراد غلط مسئلے بتانا بھی ہے، اس ظلم سے مراد لوگوں کو پیغمبر اسلام سے روکنا بھی ہے، اس ظلم سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو سازشیں کی وہ بھی ہے۔ یہ سب کچھ آ گیا۔ اس کا رزلٹ کیا ہے؟ لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ ان کی مغفرت نہیں کرے گا، ان کی مغفرت میں سمجھتا ہوں کہ مغفرت تو ہوتی حضور کے صدقے ہے، اور جن ظالموں نے حضور سے ہی ٹکر لے لی تو مغفرت کیسے ہوگی؟ وَلَا يَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا، اللہ کہتا ہے میں ان کو سیدھے راستے کی ہدایت بھی نہیں دوں گا، کیونکہ سیدھا راستہ تو ہے ہی حضور کی غلامی کا نام، اور ان سے ہی انہوں نے ٹکر لے رکھی ہے۔ آگے سنیے جی، یا ایھا الناس، پوری انسانیت کو خطاب کہ قد جاءکم الرسول، میرے پاس سے میرا رسول آ چکا ہے، بالحق، یہ جو رسول آئے ہیں حق کے ساتھ آئے ہیں۔ یاد رکھیے حضور کی صرف تعلیم ہی حق نہیں، حضور کا اٹھنا بھی حق ہے، بیٹھنا بھی حق ہے، چلنا رکنا بھی حق ہے، کھانا پینا سونا جاگنا بھی حق ہے۔ حضور خود سراپا حق بن کر آئے ہیں۔ من ربکم، حق بھی رب کی طرف سے لائے ہیں، رسول بھی رب کی طرف سے ہیں، آئے بھی رب کی طرف سے ہیں۔ فآمنوا خیر لکم، خیر لکم، ایمان لاؤ تمہارے لیے بہتر یہی ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر کرو تو سن لو، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تم کفر کرو تو جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے یہ سب اللہ کا ہے۔ اللہ کو کسی کے کفر کا نقصان ہے اور کسی کے اسلام کا فائدہ، اللہ فائدوں سے بھی پاک ہے، نقصان سے بھی پاک ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ ہے ہی جاننے والا، اللہ ہے ہی حکمتوں والا۔ آج کا درس اتنا ہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب